بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اوور ویو لے لیتے ہیں کہ پورا جو الیکشن ہے اس کا کیا سناریو رہا اور جو پارٹی پوزیشن ہے وہ کیا رہی ہے اب تک، اور جو دھاندلی کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور کچھ جو سپیچز ہوئی ہیں اہم رہنماؤں کی طرف اس کے اوپر، اور اگلا لائحہ عمل سب آخر میں بات کریں کہ پی ٹی آئی کا جو سب سے اہم ترین جو پیغام ہے اور نیکسٹ ان کا لائحہ عمل کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو الیکشن کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رجیم چینج سے لے کر ایک پی ٹی آئی کے اوپر جو ایک جبر تشدد قیادت کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا، اور ان کو اسیسینیٹ کرنے کی بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی، اور پھر سزا یافتہ کر دیا گیا، بھونڈے مقدمات بنا کر پی ٹی آئی کے کئی ہزار لوگوں کو اٹھا لیا گیا، ورکروں کو اوپر جبر، امیدواروں کے اوپر جو ان جبر بلے کا نشان لے لیا گیا، یعنی پی ٹی آئی کو بے نشان کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جو بیانیہ عمران خان نے لیا تھا رجیم چینج کے وقت سے لے کر، عوام نے اس کو قبول کر لیا، اور پھر بھاری تعداد میں عوام نے اس کو ووٹ دیا، اور پی ڈی ایم پلس اور 14 جماعتی اتحاد، یعنی الیکشن کیا تھا وہ اس نظام اور تمام سیاسی جماعتیں بامقابلہ پی ٹی آئی، یعنی پی ٹی آئی عوام اور آئین کے ساتھ کھڑی تھی، یعنی ایک پیج پہ پی ٹی آئی اور عوام اور آئین۔ اور بدقسمتی سے جو ادارے ہیں، تمام تر ادارے وہ آئین اور عوام کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ بہت ہی بدقسمتی ہے۔ اب اگر فارم 45 کے حساب سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام حلقوں کے فارم 45، اب فارم 45 کیا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ہر پولنگ سٹیشن سے جو ہے، جو اس پولنگ سٹیشن کا، اس بوتھ کا جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے، وہ جو تمام پارٹیوں کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پولنگ ایجنٹس، ان کی موجودگی میں وہ دستخط کرتا ہے، پولنگ ایجنٹس بھی اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں، اور وہ ہر پارٹی کا جو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، جس کے اوپر ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ کون سا جو ہے امیدوار، اس نے کتنے ووٹ لیے، کتنے مسترد ہوئے ہیں وغیرہ، کتنے ووٹ پڑے، کتنے کینسل ہوئے، ساری یہ ڈیٹیل ہوتی ہے۔ سارے پولنگ اسٹیشن سے جمع ہو کے وہ آر او کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ان سے کاؤنٹنگ کر کے جو آر او ہیں وہ فائنل ایک رزلٹ مرتب کرتا ہے، جو پھر وہاں پہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ فارم 45 کے اوپر تو کسی حد تک ٹھیک ہوا، کیونکہ پولنگ ایجنٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور پھر دھاندلی جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی، وہ پولنگ وہ جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر نے، یعنی جو آر اوز تھے، انہوں نے فارم 47 کے اوپر جو ہے وہ رزلٹس جا کے چینج کر دیے، اور پھر وہاں کچھ جگہوں کے اوپر جو بیلٹ باکس ہے وہ اٹھا کر ان کے اندر جو ہیں وہ کینسل پی ٹی آئی کے کیے گئے سٹیمپ، ڈبل سٹیمپ لگا کر اس کے فوٹیج بھی آ چکی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اب تک 180 سیٹیں جو ہیں قومی اسمبلی کی وہ جیت چکے ہیں، اور اب کیا ہوگا کہ اب یہ جا کے ہوں گے، چیلنج ہوں گے جو ہائی کورٹس ہیں ان کے اندر۔ تو جس طرح سے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو ایک حلقہ ہے اس کا عدالت نے سٹے کر دیا ہے، تو امید ہے کہ یہ آج اپیلیں لے کر چلے جائیں گے، اور یہ جتنی یہ جو کوئی 40-50 کے لگ بھگ سیٹیں جو ہیں جو چرا کر دی گئی ہیں پی ٹی آئی کو اور پیپلز پارٹی کو جو پی ٹی آئی کا جو ووٹ چرایا گیا ہے وہ اس کے اوپر سٹے ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو سپیچ کی ہے اپنا جو لاڈلا پلس لایا گیا ہے نواز شریف صاحب، انہوں نے جو ایک شکست خوردہ جو سپیچ کی ہے، جس کو انہوں نے کہا ہے، یعنی 50 سالہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس سسٹم کے اوپر یہ حاوی ہے، انہوں نے 60 سیٹیں دھاندلی سے جیتنے کے بعد جو ہے ایک وکٹری سپیچ کر کے، میرا خیال ہے کہ اس بات کے اوپر ان کو شرم آنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس کو وکٹری کہا ہے۔ تو اب بولیاں لگانے کے لیے بھی زرداری صاحب اور آل شریف یہ ایک جگہ پہ جو ایک ناجائز وزیر اعلیٰ کے پاس جمع ہو کے سرکار کے خرچے کے اوپر میٹنگ کر کے یہ سرکار کا عوام کا سودا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ تقریباً یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ،
اور تمام ہی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ملک ہیں، انہوں نے اپنے تفضات کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں ہونے والے یہ جو الیکشن ہیں ان کو مشکوک قرار دے دیا ہے، اور جہاں پہ رائے کی جو آزادی سنیچ کی گئی، جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو فریلی جلسے جلوس ریلیاں نہیں نکالنے دیے گئے، اور اس طرح سے سارے اس پروسیس کو انہوں نے ان پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور ایک پریشر آ گیا ہے۔ تو دوسری طرف پی ٹی آئی نے جو تقریر کی ہے، جو گوہر صاحب نے، اور پھر جو ایک عمران خان صاحب کی سپیچ آئی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کی، اور پھر جو ان پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں گوہر ایوب، انہوں نے جو سپیچ کیا اور اگلا لاہ عمل انہوں نے طے کیا، انہوں نے پی ٹی آئی کی وکٹری کو ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ پنجاب میں اور سینٹر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ایک وکٹری سپیچ کی گئی ہے، ایک شخص خوردہ جو باہر سے لایا گیا ہے، یعنی اس کو سیاسی لاش بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی والے، کہ وہ اٹھائے پھرتی ہے یہ نظام جو ہے پاکستان کا، اور اس کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اس کے جو سزائیں معاف کر کے اس کو نلا دھلا کر صاف کر کے تو آس پاس کو دوبارہ مسلط کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کو عوام جو ہے وہ بالکل قبول نہیں کریں گے، اور عوام نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم ابھی جو ہمارا چرایا گیا ووٹ ہے اس کو ڈھونڈیں گے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اصل میں ووٹ کی یہ عزت ہے کہ اس کو ڈھونڈا جائے کہ وہ کہاں ہے۔ تو ابھی تازہ ترین یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے ایک اجلاس بلا لیا ہے پشاور میں، وہاں پر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں سارے وہ جمع ہوں گے، کیونکہ کے پی کے میں جس طرح سے کلین سویپ کیا ہے پی ٹی آئی میں، یعنی تقریباً تمام سیٹیں وہاں پہ جو صوبائی ہیں وہ پی ٹی آئی نے جیت لی ہیں، اور تقریباً میرا خیال 2 سیٹیں ہیں جو کسی اور طرف گئی ہیں۔ تو وہاں پر ابھی اگلا لاہ عمل طے ہوگا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے جو دوسری پارٹیوں سے بھی رابطہ کرے گی، اور پھر نیکسٹ اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔